ٹوکو گے تو نہیں؟ نہیں یادش بخیر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بھی عجیب دل و دماغ، گو نہ گو صفات، سراپا بے نظام، کلام کے مالک صاحب اور وارث تھے۔ آپ کے ملفوظات سے واقفیت رکھنے والے اصحاب جانتے ہیں کہ ابتدا میں آپ ایک معمولی مناظر خادم اسلام کی شکل میں نمودار ہوئے، بڑھتے بڑھتے مجدد، ملہم، محدث، متکلم بنے۔ اس پر بھی صبر نہ آیا تو مسیح بلکہ خود مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے ساتھ ہی جزوی، ناقص، مجازی، مثالی، ضلعی، بروزی نبوت پر بھی قبضہ کیا۔ اس سے ذرا ترقی کی تو مسند رسالت غیر تشریح پر متمکن ہو کر حضرت یحییٰ و زکریا وغیرہ انبیاء کے ہم پلہ ہونے کا فرمان جاری کیا۔ پھر صاحب شریعت نبی بنے اور محمد ثانی کہلائے اور ترقی کی تو جری اللہ فی حلول الانبیاء کا الہام اتار کر جامع النبیین ہونے کا اعلان کیا۔ کہیں کہیں ابن اللہ، بلکہ ذلی خدا، بلکہ سچ مچ خدا بنے، صاحب کن فیکون، مختار احیاء و ماتت ہونے کا دعویٰ کیا۔ مختصر یہ کہ آپ کے دعوی عجیب معجون مرکب تھے، جن کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ نہ پہنچا ہے نہ پہنچے گا تمہاری ظلم کیشی کو، اگرچہ ہو چکے تم سے پہلے فتنہ گر لاکھوں۔ ان کے ان بلند بانگ دعووں کو دیکھتے ہوئے جب ان کے ان دلائل پر نظر پڑتی ہے جو انہوں نے اپنی صداقت پر پیش کی ہیں، تو انصاف سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس قدر لغو، لچر، سخیف اور بودی ہیں کہ ہر صاحب دانش انہیں سنتے ہی بیزار ہو جائے۔ مثال کے لیے ان کی یہ دلیل ملاحظہ ہو کہ انہوں نے اپنی جائے سکونت کو اپنے نام کے ساتھ شامل کرتے ہوئے غلام احمد قادیانی کے اعداد بحساب جمل 1300 بتا کر اپنا سن بعثت اور زمانہ ماموریت 14ویں صدی کا شروع لکھا ہے۔ جل جلالہ رضا اللہ عنہ کے صفحہ 185 پہ انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میرا جو نام ہے وہ ہے غلام احمد قادیانی، اس کے آپ وہ اعداد نکالیں گے تو وہ 1300 بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح میں 14ویں صدی کے شروع میں ہو گیا ہوں معمور۔ مگر اسی رضا اللہ عنہ میں آیت انا علی ذہاب بہی لقادرون سے اسی حساب جمل کی روح سے 1274 عدد نکال کر اپنا سن بعثت 1274 ہجری لکھا ہے۔ ازالہ اوہام کے صفحہ 675 یہ اس بات کا صریح اور واضح ثبوت ہے کہ آپ کی پہلی دلیل بھی من گھڑت تھی، یہ دوسری بھی طبع زاد ہے۔ دراصل آپ پرلے سرے کے بھولنے والے تھے، بھلکڑ جس کو بولتے ہیں۔ ان کی ایسی ایسی پرپیج چالاکیوں کو دیکھتے ہوئے خاکسار حاکم الحروف نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ان کے تمام دلائل پر ایک مبسوط اور مدلل مضمون لکھا جائے، جس میں ان کی تمام اندرونی و بیرونی استادیوں کو تشت ازبام کر کے انہیں ان کی اصلی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سب سے پہلے ان کی اس دلیل کو لیتا ہوں جس کے بیان کرنے میں انہوں نے اپنے کئی ایک تصنیفات، مثلا نور الحق، تحفہ گولڑویہ، تریاق القلوب، نزول المسیح، اعجاز احمدی، برائن احمدیہ، پنجم ایام صلح، تذکرۃ الشہادتین، ضمیمہ جامع آتم، حقیقت الوحی، اربعین وغیرہ اور اخبار الحکم البدر وغیرہ کے صفوں کے صفحے کالے کر دیے، جس کو مومن مرزائی مناظر ہر ایک مناظرے میں پیش کرتا ہے، یعنی چاند اور سورج کا ان کے دعویٰ کے وقت رمضان میں گرہن ہونا۔ اے ساری تمہید سی ریکارڈنگ ہوندی پئی کو نہیں، گل ہون شروع ہون لگی ہے، دس تے دیو ریکارڈنگ ہو رہی کوئی نہیں۔ اس دلیل کے بیان کرنے میں متوفی نے بڑی جسارت اور دلیری سے کام لیا ہے۔ پہلے تو ایک موضوع قول کو جو دار قطنی میں درج ہے حدیث رسول علیہ السلام بنایا ہے، پھر اس میں بھی حسب اقتضاء وقت و منشا خود تصرف کیا، کہیں الفاظ کو مروڑا، کہیں معنی میں ہیر پھیر کیا، جس کا مفصل ذکر آگے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔
اہل علم حضرات سے مخفی نہیں کہ دنیا میں ہمیشہ سے چاند اور سورج کو گرہن ہوتا رہا۔ ماہرین علم و حیت و نجوم نے اپنے حساب و مشاہدہ کی بنا پر اندازہ لگا کر گرہن کے اوقات تحریر کیے ہیں۔ سالانہ جنتریوں اور ڈائریوں میں ہر سال کے گرہنوں کی تاریخ بقید وقت قبل از وقوع درج ہوتی ہے، جو بالکل صحیح نکلتی ہے۔ پرانی شہادتوں کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ خود مرزا صاحب کی زندگی میں 3 دفعہ ماہ رمضان شریف کے اندر چاند اور سورج گرہن کا اجتماع ہوا ہے، جن میں 2 دفعہ تو ہمارے ملک ہندوستان میں ہی ہوا، 1 دفعہ امریکہ میں۔ ہندوستان میں پہلا اجتماع گرہنوں کا ماہ رمضان کے اندر 1851 ہجری میں ہوا، یعنی 1851 عیسوی میں نے کہنا تھا، رمضان کے مہینے میں 1851 عیسوی میں ہوا، یعنی 13 جولائی 1851 عیسوی کو، جب مرزا صاحب 10-12 سال کے ہوں گے۔ 13 رمضان 1267 ہجری کو چاند گرہن اور 28 جولائی یعنی 28 رمضان کو سورج گرہن ہوا۔ اس گرہن کے وقت مرزا جی کی عمر بہت تھوڑی تھی، 10-12 سال۔ اس کے بعد دوسرا اجتماع گرہنوں کا ماہ رمضان میں 1894 میں یعنی 1311 ہجری کو امریکہ میں ہوا۔ اس گرہن کا امریکہ میں ہونا مرزا جی کو مسلم ہے۔ حقیقت الوحی میں مرزا صاحب نے یہ بات تسلیم کی ہوئی ہے کہ امریکہ میں رمضان کے مہینے میں 1894 میں چاند اور سورج کو گرہن لگا ہے۔ ہندوستانی جنتریوں میں اس کی تاریخ 21 مارچ جو 12 رمضان چاند گرہن کی تاریخ ہے اور 6 اپریل یعنی 28 رمضان کو سورج گرہن درج ہے۔ یہی وہ گرہن ہے جس سے مرزا جی نے ضمیمہ جامع آتم حقیقت الوحی وغیرہ کتب میں اپنی صداقت پر تمسک کیا ہے، مگر چالاکی یہ کی ہے کہ اس امریکہ میں ہونے والے گرہن کی تاریخ ہندوستان میں رہتے ہوئے بجائے 12 رمضان کے 13 رمضان لکھی ہے، جو ایک نہایت ہی مخفی اور باریک مغالطہ ہے، جس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے انشاءاللہ۔ کس کا سکین لگایا جائے؟ سکین میں آپ کو بھیج دوں گا، پھر آپ ویڈیو کے ساتھ ایڈ کر دینا، ایڈٹ کرتے ہیں۔ تیسرا اجتماع ماہ رمضان میں چاند اور سورج گرہن کا ہندوستان میں ظہور ہوا، یعنی 11 مارچ 1895 عیسوی کو 13 رمضان 1312 ہجری چاند گرہن لگا، اور 26 مارچ جو 28 رمضان کی تاریخ بنتی ہے اس کو سورج گرہن لگا۔ ناظرین کرام غور فرمائیں کہ جب اس قلیل سی مدت یعنی 45 سال میں 3 دفعہ ماہ رمضان میں چاند اور سورج گرہن کا اجتماع واقع ہوا ہے، تو جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا۔ بس ایسے معمولی واقعات سے کسی مدعی نبوت کے صدق پر شہادت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کبھی کسی صادق مدعی نے ایسے واقعات سے اپنی صداقت پر دلیل قائم کرنا تو کجا معمولی لگاؤ بھی اپنے سوانح حیات کا نہیں بتایا، بلکہ برعکس اس کے صحیح حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہوئے تو اسی دن گرہن ہوا۔ ابراہیم غالباً جس دن فوت ہوئے ہیں تو اسی دن گرہن ہوا۔ بعض صحابہ نے اس گرہن کو حضور کے جگر گوشہ کی وفات کے سبب وقوع پذیر ہونا کہا، تو آپ نے فرمایا گرہن کا وقوع میں آنا کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ آیات اللہ سے ایک آیت ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اسے دیکھو تو نماز پڑھو، صحیح مسلم میں یہ حدیث۔ پس معلوم ہوا کہ جو شخص اس قسم کے گرہن کو اپنی صداقت کے لیے گواہ بناتا ہے وہ ہرگز صادق نہیں ہے۔ دوسرے اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسوف و خسوف کو کسی کی پیدائش یا موت کے متعلق نہیں ٹھہراتے، لہٰذا اس کے خلاف اگر کوئی شخص کسی موضوع قول سے تمسک کر کے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
कसूफ व खसूफ को महदी की अलामत मुकर्रर फरमाया तो वो शख्स या तो जाहिल होगा या बददियानत होगा। अब मैं इस तमहीद से गुजर कर वो रवायत नकल करता हूँ जिससे मिर्ज़ा जी ने इस्तदलाल किया है। वह हुवा हाज़ा, वो दार कुतनी की रवायत आगे लिखी हुई। अमर बिन शिमर अन जाबर अन मोहम्मद बिन अली काल इन्नल महदीन आयतैन लम तकूना मन ज़खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ यनकसिफुल कमर लिअव्वल लैलतिन मिन रमज़ान व तनकसिफु शम्स फ़ी नस्फ़ि मिन्हु व लम तकूना मन ज़खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़। यानी हमारे महदी के दो निशान हैं, जब से दुनिया पैदा हुई है कभी वकू में नहीं आए। रमज़ान की पहली तारीख को चांद ग्रहण होगा और उसके निसफ में सूरज ग्रहण। जब से खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है ये कभी नहीं हुए। नाजरीन, कबल इसके कि मैं इसी रवायत पेश करदा मिर्ज़ा से उनके वक्त वाक़या होने वाले ग्रहण का सरासर खिलाफ वकू पजीर होना साबित करूं, पहले आपको इस रवायत का हाल बताना चाहता हूँ। ये कौल जिसको मिर्ज़ा साहब ने हदीस नबवी ठहराया है मोहम्मद बिन अली का कौल है, ना कि हदीस मुस्तफ़ा, जो अज़रुए सनद भी नहायत गैर मोतबर है। इसके पहले रावी अमर बिन शिमर को मुहद्दिसीन ने कज़ाब, मुनकिरुल हदीस, मतरूकुल हदीस, लैसा बिशैइन यश्तमुस सहाबा वयरवी इल मौज़ूआत अनिस सकात ला यक्तबु हदीस तहरीर फरमाई। ये सारी बातें, ये सारे कमेंट्स उनके बारे में कि कज़ाब है, मुनकिरुल हदीस है, मतरूकुल हदीस है, लैसा बिशैइन होता है इसकी ये कोई शय नहीं है, यश्तमुस सहाबा होता है सहाबा का शातिम है, और वो मौजू रवायात पेश करता है और इसकी हदीस नहीं दर्ज करनी चाहिए वगैरह वगैरह। मिज़ानुल इत्तिदाल में इसके बारे में लिखा। दूसरा रावी है जाबर, नामालूम कौन सा जाबर है। अगर ये जाबर जाफी है तो इसको तहज़ीब में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह के कौल से कज़्ज़ाब लिखा है। तीसरे रावी मोहम्मद बिन अली है, मालूम नहीं ये कौन साहब है। मिर्ज़ा जी कहते हैं मोहम्मद बिन अली से मुराद इमाम बाकर है। अगर बिलफर्ज यही मान लिया जाए तो चूंकि अमर बिन शिमर के मुतल्लिक़ मुहद्दिसीन ने यारविल मौज़ूआत अनिस सकात यानी झूठी रवायात को सिक्का लोगों के नाम पर रवायात करने वाला तहरीर किया, इसलिए हम यकीनन कह सकते हैं कि ये इमाम बाकर की रवायत नहीं है, उनका कौल नहीं है, बल्कि उसी कज़ाब की बनावट है। अलगरज ये सारी तहकीक से साफ हो गया कि ये कौल सनद के लिहाज से बिल्कुल गैर मुस्तनद है, लिहाजा इससे इस्तदलाल करना जायज़ नहीं। लेकिन अगर बिलफर्ज ये मान भी लिया जाए कि ये मोहम्मद बिन अली का ही कौल है तो बड़े से बड़ा ये उनका कशफ कहा जाएगा, ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। मगर मिर्ज़ा साहब लोगों को मुगालते में डालने को इसको हदीस रसूल लिखते हैं, फिर इस पर जो दलील पेश करते हैं वो मुगालता दर मुगालता है। पहले मिर्ज़ा साहब की दलील चेक कर लें। ये दलील उन्होंने तोहफ़ा गोलड़विया के सफ़ा 29 के हाशिया में लिखी है। हदीस इन्ना लमहदीन आयतैन इसलिए मरफू मुत्तसिल है कि इसमें गैब की खबर दी गई है, और चूँकि आयत ला यज़हिरु अला गैबि अहदिन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, इल्म गैब सही साफ का रसूल पर हसर करती है, जिससे बेज़रूर मुतय्यन होता है कि यह हदीस बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। यानी ये दलील है कि क्योंकि इसमें गैब की खबर है तो फिर ये रसूलुल्लाह की होगी, क्योंकि कुरान कहता है कि हम गैब की खबर अपने रसूलों को ही देते हैं। मिर्ज़ा जी का ये अनोखा इस्तदलाल कई वजूहात की बिना पर बातिल है। नंबर एक ये कि मैं साबित कर चुका हूँ कि ये रवायती मौजू है। अगर सही भी होती तो बड़े से बड़ा मोहम्मद बिन अली का कशफ मुतसव्वर होगा, ना कि हदीस रसूल। कशफ के मुतल्लिक़ मिर्ज़ा साहब का अकीदा है कि कशफ तो एक हिंदू को भी हो सकता है, बल्कि एक दहरिये को भी हो सकता है जो खुदा को ना मानता हो। वो सभी इसमें कुछ ना कुछ कमाल हासिल कर लेता है, वो भी इसमें कुछ ना कुछ कमाल हासिल कर लेता है, क्योंकि कशफ तो एक फितरती खासा इंसान का है
اور ریاضت سے یہ حاصل ہو سکتا ہے، خواہ کوئی کرے، کیونکہ فطرتی امر ہے، جیسے کوئی اس میں مشق اور محنت کرے گا ویسے ویسے اس پر حالتیں طاری ہوں گی۔ دیکھا ہوگا کہ سچی خوابیں بعض فاسق اور فاجر لوگوں کو بھی آ جاتی ہیں، بس جیسے ان کو سچی خوابیں آتی ہیں ویسے ہی زیادہ مشق سے کشف بھی ان کو ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ حیوان بھی صاحب کشف ہو سکتا ہے۔ مجھاں گاواں نوں کشف ہون لگے جائیں، حیوان بھی صاحب کشف ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں ایک چوڑی خاک روبہ آتی ہے، وہ بھی سچی خوابوں کا ایک سلسلہ بیان کیا کرتی ہے۔ یہ مرزا صاحب نے بات جو لکھی ہے الحکم میں، جلد 12 ہے، 18 جنوری 1908 کا الحکم ہے۔ یعنی طارق صاحب آپ نے نیچے بیٹھ کے اپنی ٹیکس مزدوری کرنی ہے تو جاری رکھیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بات پوری ہوئی۔ جی وہ اس کے بعد مجھے بھی موقع دیں، امید ہے آپ بھی اس وقت نہیں بولیں گے، ٹھیک، کہ میں بھی ڈاکٹر سیمی سیمسن کی ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اچھا، کیونکہ وہ بھی نہیں نا مانتا، جیسے آپ مرزا صاحب کو نہیں مانتے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اچھا، وہ میں دوسرے طارق تو صاحب وہ میں سناؤں آپ گا، کو وہ ریکارڈ آپ ضرور کریں، آپ کو نہیں میں نے آپ کے لیے مخاطب بہت کیا فائدہ ہے۔ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ابھی میں نے طارق جی صاحب جو دوسرے ہیں نا اسٹیریل صاحب، ان کو کہا ہے ہاں نہیں، اگر وہ کوئی مجھے پتا بندہ ہے آپ نے ان کو کہا، لیکن میں نے ویسے کہا ہے کہ آپ، کیونکہ آپ تو مرزا صاحب کو نہیں مانتے تو آپ سمجھتے ہیں آپ ان کو گالیاں نکال سکتے ہیں، تو سیمی سیمسن بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، پھر میں اس کی آپ کو بات سناؤں گا، وہ آپ ریکارڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے، جی کہتے ہیں بات پوری ہوئی۔ اگر کوئی بندہ ثابت کر دے کہ جو موضوع اور من گھڑت قول ہے اس کے مطابق یہ حدیث پوری ہوئی ہے، روایت پوری ہوئی، بات پوری ہوئی، 1000 یورو میں اس کو دوں گا۔ پس معلوم ہوا کہ بقول مرزا صاحب کشف ایک طبی خاصہ انسان ہے جو محنت ریاضت سے حاصل ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ حیوان بھی صاحب کشف ہو سکتا ہے، لہٰذا خود انہیں مرزا صاحب کے کشف کو حدیث رسول ٹھہرانا باطل ہے۔ اگر بفرض محال اس کو الہام الہی ہی مانا جائے تو بھی مرزا صاحب کے مندرجہ ذیل قول کی روح سے ان کا اس کو حدیث نبوی بتانا غلط ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہر ایک فرقے کے لوگ خوابیں دیکھتے ہیں، بعض خوابیں سچی بھی نکلی ہیں، بلکہ بعض فاسقوں، فاجروں، مشرکوں کو بھی خوابیں سچی ہیں، ان کی بھی خوابیں سچی ہیں، الہام بھی ہوتے ہیں۔ چشمہ معرفت کے صفحہ 301 پہ یہ بات لکھی ہے۔ جب مرزا جی مشرکین کو بھی صاحب الہام مانتے ہیں تو کیا ایک مومن آل رسول کا ملہم ہونا ان کے نزدیک ناجائز اور مستعبد ہے؟ اگر جواب ہو کہ نہیں تو ان کا اس روایت کو حدیث رسول لکھنا صریح کذب ہے، کیونکہ یہ روایت اگر ان کی ہی تسلیم کی جائے تو بڑے سے بڑا ان کا الہام گنا جائے گا، نہ کہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر لطف یہ کہ بلحاظ سلسلہ سند کے بھی یہ مرفوع متصل نہیں ہے، پس کسی کشف صحیح یا الہام شخصی کو بوجہ اس کے کہ اس میں غیب کی خبر ہے حدیث رسول قرار دینا ظلم عظیم ہے۔ یعنی جو قرآن کی آیت انہوں نے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل باطل ہے، جبکہ مرزا صاحب مانتے ہیں کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے لوگوں کو، تو ہو سکتا ہے اگر یہ سند سے صحیح بھی ثابت ہوتی تو محمد باقر کا الہام بھی ہو سکتا ہے، کشف بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی تو بات یہ بھی نہیں پتا کہ محمد باقر ہیں بھی کہ کوئی کون ہے بندہ محمد بن علی جس نے یہ بات کہی۔ تو جب مرزا جی مشرکین کو بھی صاحب الہام مانتے ہیں، کیا ایک مومن آل رسول کا ملہم ہونا ان کے نزدیک ناجائز اور مستعبد؟ اگر جواب ہو کہ نہیں تو ان کا اس روایت کو حدیث رسول لکھنا صریح کذب ہے، کیونکہ یہ روایت اگر ان کی ہی تسلیم کی جائے تو بڑے سے بڑا ان کا الہام گنا جائے گا، نہ کہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر پھر لطف یہ کہ بلحاظ سلسلہ سند کے بھی یہ مرفوع متصل نہیں ہے، پس کسی کشف صحیح یا الہام شخصی کو بوجہ اس کے کہ اس میں غیب کی خبر ہے حدیث رسول قرار دینا ظلم عظیم ہے۔ تیسری بات یہ کہ مرزا صاحب خود ایام الصلح صفحہ 80 پہ کہتے ہیں کہ کسوف و خسوف امام باقر سے مہدی کا نشان قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے ہی آیت لا یظہر علی غیبہ احد اس پیشگوئی کو اخبار نبوی میں لکھا ہے۔ پس نتیجہ ان ہر دو اقوال کا صاف ہے کہ مرزا جی کے نزدیک امام باقر رسول خدا تھے، یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے علاوہ کسی پر غیب نہیں کھولا جاتا اور آیت یہ پیش بھی کر رہے ہیں اس پر سامنے امام باقر کا قول بھی پیش کر رہے ہیں، تو دوسرے لفظوں میں یہی کہہ رہے ہیں کہ
امام باقر بھی رسول تھے، شاید یہی مرزا صاحب کہنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ مرزائی بزرگوں کیا کہتے ہو سنو، یا تو امام باقر کو رسول مانو یا مرزا کو غلط کہو۔ اگر کہو کہ امام باقر نے نبی علیہ السلام سے یہ روایت بیان کی ہے تو اس کا ثبوت پیش کرو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس روایت کو مرفوع ثابت کرنا تو کجا تمام دنیا کے مرزائی عالم مل کر امام باقر کا قول بھی ثابت نہ کر سکے۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو کر کے دکھائے۔ چوتھا یہ کہ اگر یہ صحیح ہے کہ جو پیشگوئی بھی سچی نکلے وہ ضرور بے ضرور رسول ہی کی ہوتی ہے، تو مرزا صاحب کے مندرجہ ذیل قول کی روح سے جھوٹے کاہن بھی رسول ماننے پڑیں گے۔ اور ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی، میں ایک اور گل کر لگا، ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو بھی رسول ماننا پڑے گا، اس کی پیشگوئی سچی ثابت ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ان قریب مرزا پر ایمان کو غیر ضروری قرار دے کر مسلمانوں کے دیگر فرقوں کو بھی مسلمان ہی تصور کریں گے، وہابیوں کو، سنیوں کو، شیعوں کو، سب حنفیوں، شافیوں، مالکیوں، حنبلیوں کو، سب کو کہیں گے کہ یہ بھی مسلمان ہیں، ان قریب یہ مسلمان ماننا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کی پیشگوئی سچی نکلی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب اس کو بھی کہیں کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی معاذ اللہ ان کے نزدیک رسول ہی ہوگا۔ یاد رہے کہ وہ کاہن بھی جو عرب میں نبی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بکثرت تھے، ان کی بعض پیشگوئیاں بھی سچی ہوا کرتی تھیں۔ یہ مرزا صاحب نے ضرورت الامام کتاب کے صفحہ 17 پر لکھا ہوا ہے۔ بھائیو انصاف کرو کہ جب مرزا صاحب مانتے ہیں کہ بعض جھوٹے کاہن بھی اپنی پیشگوئیوں میں سچے نکلے تو ان کا یہ آیت پیش کرنا لا یظہر علی غیبہ احد، یہ پیش کر کے اس سے استدلال کرنا ہر پیشگوئی مبنی بر غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ظاہر ہوتی ہے، یہ کہنا کس قدر دھوکہ، فریب، افطرا اور بہتان ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ خود مرزا صاحب نے ابن عربی کی پیشگوئی، جس میں ایک لڑکے کی پیدائش سے خبر دی ہے کہ وہ خاتم الاولاد بنی نو انسان ہوگا، اس کو اپنے اوپر چسپاں کیا ہوا ہے۔ تحفہ گولڑویہ میں جا کے دیکھ لیں، صفحہ ہے اس کا 25۔ تو کیا ابن عربی کو مرزا صاحب رسول مانتے ہیں؟ اسی طرح شہادت المسلمین میں شاہ نعمت اللہ کی پیشگوئی اپنے اوپر چسپاں کی ہوئی ہے۔ بہت سی دیگر بزرگوں کی پیشگوئیاں اپنے لیے بتائی ہیں۔ کیا یہ سب کے سب بزرگ مرزا جی کے اس اصول سے کہ جو غیب کی خبر دے وہ رسول ہوتا ہے، کیا اس کی بنا پر وہ سارے رسول ہی تھے، یا صرف رسول ہی پر غیب ظاہر کیا جاتا ہے؟ مرزا صاحب کے نزدیک رسول یا نبی تھے کیا یہ لوگ؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو اس دار قطنی کی روایت کو نبی علیہ السلام کی حدیث قرار دینا اس وجہ سے کہ اس میں غیب کی خبر پائی جاتی ہے، یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ یہاں تک تو مرزا صاحب کی اس انوکھے استدلال کا پراز کذبات ہونا ظاہر کیا گیا۔ اب میں خاص اس روایت کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا صاحب کی اس روایت سے تمسک کرنا اس وجہ سے بھی باطل ہے، نمبر ایک کہ کسوف و خسوف کو مہدی کی علامت بتایا گیا ہے، مگر مرزا صاحب امام مہدی کے متعلق تمام احادیث کو غیر مستند اور ناقابل اعتبار کہتے ہیں۔ حقیقت الوحی کے صفحہ 208 پر حاشیے میں مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے، مہدی کی حدیثوں کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی جرح سے خالی نہیں، کسی کو بھی صحیح حدیث نہیں کہہ سکتے۔ لو جی، لے لو لوٹ۔ ملاحظہ کریں کہ کیسے صاف الفاظ میں مہدی کی احادیث کو درجہ صحت سے گری ہوئی بتایا ہے، مگر اپنے مطلب کے لیے ایک معمولی قول کو حدیث نبوی ٹھہراتے ہیں، بلکہ اس کی قرآن کی آیت سے استدلال بھی ساتھ جوڑتے ہیں لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے، اور مہدی کے متعلق اس کو قول بتاتے ہیں۔ ہاں، ساتھ اس کے جیسا کہ تمام محدثین کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، اے سننا ذرا مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ جس طرح تمام محدثین کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح مخدوش ہیں، اور ایک بھی ان میں صحیح نہیں۔ جس قدر افطراء ان حدیثوں میں ہوا کسی اور میں ایسا نہیں ہوا۔ یہ زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے، صفحہ
181 ہے. نوٹ کرتے جائیں حوالے، جس کو ضرورت ہو وہاں جا کے چیک کر لیں. بس جبکہ مرزا صاحب کے نزدیک، بلکہ بقول ان کے تمام محدثین کے نزدیک مہدی کے متعلق ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے، تو یہ روایت دار قطنی والی بھی چونکہ مہدی کے ہی متعلق ہے، لہٰذا ان کا اس سے تمسک کر کے اپنی سچائی کے لیے دلیل بنانا نہ صرف ان کے اقوال کے خلاف ہے، بلکہ اس سے ان کا نہایت درجہ خود غرض ہونا ثابت ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی کا نام اپنے نام جیسا اور ان کے والد کا نام اپنے والد کے نام جیسا بتلایا ہے. نیز امام مہدی کا خلق اور خلق میں اپنی مانند ہونا فرمایا ہے. اور جناب مرزا صاحب نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے. انہوں نے اپنی ایک عربی عبارت میں جو ازالہ و حام کے صفحہ 147 پر اور 148 پر لکھی ہوئی ہے، عربی کی عبارت یوں لکھی ہے جس کا یہ ترجمہ ہے کہ اس ہماری بات کو وہ حدیث بھی تائید دیتی ہے جو مسیل مصطفیٰ کی نسبت ایک پیشگوئی ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں مہدی کے نام موسوم کرتے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں ایسے لفظ ہیں جن سے بصراحت پایا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی میں اپنے ایک مسیل کی خبر دے رہے ہیں، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ مہدی خلق اور خلق میں میری مانند ہوگا. لوامہ اسم ابی یعنی میرے نام جیسا اس کا نام ہوگا، میرے باپ کے نام کی طرح اس کے باپ کا نام ہوگا. ازالہ حام صفحہ 147-48. غور کریں کہ آپ اپنے آپ کو مسیل مصطفیٰ ٹھہرانے کے لیے تو حدیث مہدی کو تسلیم کر لیا، مگر جب اعتراضوں کی بوچھاڑ ہوئی تو مہدی کے متعلق تمام احادیث کو مجروح مخدوش قرار دے کر درجہ اعتقاد سے ساقط کر دیا. جب لوگوں نے اعتراض کیے کہ مہدی کے بارے میں جو حدیثیں آتی ہیں ان میں سے کون سی حدیث ہے جو آپ پر پوری اترتی ہے، کس حدیث کے مصداق آپ ہیں، کوئی ایک بتائیں. سب پر لائن نسق کھائیں دی کہ ان میں سے ایک بھی قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن اپنے لیے یہ چاند گرہن والا موضوع اور من گھڑت قول اور اسی طرح سے یہ اسم و اسمی والا اپنے اوپر فٹ کر لی. خیر یہ تو ان کا ایک معمولی سا مغالطہ ہے جو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. بہرحال ازالہ و حام کی مرکومہ بالا عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا جی ہرگز مہدی مود نہیں، کیونکہ ان کا نام مہدی کے نام کا سا اور ان کے والد کا نام مہدی کے والد بزرگوار کے نام سا نہیں تھا. باقی رہا خلق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند ہونا، سو اس کے لیے زیادہ لکھنے کی حاجت نہیں ہے. صرف ایک ہی بات بطور مثال عرض کیے دیتا ہوں. ایک ابو الفاق کریں گے، ایک عامر نذیر کرے گا. چلو جی، وہ یہ کہ مرزا جی نے، ابو الفاق کہتے ہیں کہ وہ یہ کہ مرزا جی نے اپنی پیدائش توام بتائی ہے، یعنی جوڑے پیدا ہوئے تھے، ایک لڑکی جس کا نام جنت بی بی تھا اور دوسرے خود بدولت، جیسا کہ انہوں نے خود لکھا ہے زمیمہ تریاق القلوب میں کہ قرآن اور تورات سے ثابت ہے کہ آدم بطور توام پیدا ہوا تھا. براہین احمدیہ میں آج سے 22 سال پہلے میری نسبت خدا تعالیٰ کی وحی شائع ہو چکی ہے. ارادت ان استخلف فخلقت آدم، اس میں بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ اول میں بھی آدم توام تھا اور آخر میں بھی مرزا توام، میرا توام پیدا ہونا اور اول لڑکی اور بعد میں اسی حمل سے میرا پیدا ہونا تمام گاؤں کے بزرگ سال لوگوں کو معلوم ہے. اس عبارت میں اول تو یہ صریح جھوٹ ہے کہ آدم توام پیدا ہوا تھا، قرآن اور حدیث سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہے. دوسرا عجیب امر اس میں یہ ہے کہ اسی براہین احمدیہ کی اسی الہام ارادت آدم سے اسی کتاب تریاق القلوب کے صفحہ 70 پر لکھا ہے کہ اس الہام میں مجھے ایک بیوی کا وعدہ دیا گیا ہے جس سے نیا خاندان شروع ہوگا. ناظرین کرام انصاف فرمائیں کہ کیا ایسا شخص بھی ملہم ہو سکتا ہے جو ایک وقت اپنا مطلب سیدھا کرنے کو الہام اپنا ہی الہام ہے، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اس سے مراد اپنی پیدائش ندارت ظاہر کرنے کو زوجک الجنہ سے مراد اپنی ہمشیرہ بتائے، پھر اسی الہام سے ایک وقت زوجک الجنہ سے مراد اپنی زوجہ بتلا کر لوگوں کو مغالطہ دے کہ دیکھو آج سے 22 سال پہلے خدا نے خبر دی تھی. یعنی اپنی ہی تحریروں کے ساتھ، اپنے ہی الہامات کے ساتھ جو بندہ یہ کرنے سے باز نہیں آتا وہ دوسروں کی تحریروں، احادیث صحیحہ کے ساتھ یا قرآن کی آیات کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا. لطف پر لطف ملاحظہ کریں کہ آپ اس الہام کو ایک اور طرح بھی
سچا ثابت کر چکے ہیں. وہ اس طرح کے بوجہ خوف زلازل جب آپ نے انٹرول بھی کر لو, کچھ میں بھی سنا دیا. ہاں میں پہਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਸਾ ਸਰਾਨਾ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰੋਗੇ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਲਸਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਰਾਤੀ, ਅੱਜ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਣੀ. ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਲਸਾ. ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਰਨਾ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਸ਼ਾਤਮ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ. ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਸੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ. ਤੇ ਈਸਾਈ ਚੂੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਵਾਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਅਹਾਦੀਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੰਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣ ਲਓ. ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ. ਉਹ ਲੱਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ. ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ लुत्फ़ ये है कि इस इल्हाम को एक और तरह भी सच्चा साबित कर चाहिए. वो इस तरह के वो जो ज़लज़ले के खौफ से जब मिर्ज़ा साहब ने मकान को छोड़कर बाग में जाके डेरा डाला था ना, तो अपने अल बदर अखबार में लिखा था ये जो इल्हाम है मेरा या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह पूरा हो गया, क्योंकि मिर्ज़ा साहब जन्नत यानी बाग में बराज रहे हैं. देखें अपने इल्हामों को अपने ऊपर चस्पा करने के लिए कितना तरद्दुद कर रहे. बहरहाल गोया मजमून आपके मरीदों का है, मगर चूंकि इनकी ज़िंदगी में नीज़ इनके इल्हाम की तस्दीक में शाया हुआ है, इसलिए यह हदीस तकरीरी के हुक्म में है. इसके अलावा ख़ुद मिर्ज़ा जी ने मुरीदों के कामों को पीरों का काम ठहराया है. अज़ाला व हाम में ये बात लिखी हुई है कि मुरीदों के काम भी पीरों के काम ही होते हैं. इसलिए भी ये फ़िक्रा आपकी तरफ मंसूब हो सकता है. ऊपर की इबारत से मालूम हुआ कि मिर्ज़ा जी तवाम पैदा हुए, हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश इस तर्ज पर ना हुई थी, इसलिए मिर्ज़ा जी खुल्क में आपकी मानंद नहीं हो सकते. इसके अलावा अहादीस में जो हुलिया मुबारक हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदरज है, आपका हुस्न जमाल मरकूम है, उसके मुकाबले पर तो मिर्ज़ा जी के मतलब हम बावाज़े बुलंद कहते हैं चे निस्बत खाक राब आलम पाक की निस्बत है नोए की निस्बत है. ये तो ऐसे है जैसे नाली की ईंट है चुबारे पर लगाने की कोशिश कर रहे हो. बस आप इसमें भी फेल हैं. और खुल्क मोहम्मदी का तो एक शमा भी मिर्ज़ा जी के अंदर ना था. नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक हसना का एक आलम मदाह है, यहाँ तक कि दुश्मनों ने भी एतराफ़ किया है. इसके मुकाबले पर मिर्ज़ा जी के अखलाक और उनकी बदगोई देखनी हो तो रसाला खोल के देखें. हिंदुस्तान के दो रिफार्मर अबुल-फा मौलाना सनाउल अमृतसरी का रसाला है. तालीमात मिर्ज़ा खोल के देख लें. अगर हमारे रसाले पर नहीं तबार खुद मिर्ज़ा जी की मुरीद ने लिखी है, मुफ्ती सादक, उसने लिखा है ज़िक्र हबीब, उसमें जाके खोल के देख लें. मिर्ज़ा जी का मुरीद था, उसके बच्चे दूसरे मुरीद के बच्चों से लड़ पड़े, मिर्ज़ा साहब ने जाके एक मुरीद के बच्चों को चपेड़े मारी हैं. ये इखलाक था, किसी नबी का भी ये इखलाक नहीं था. बहरहाल ना खुल्क में ना खल्क में मिर्ज़ा साहब की कोई निस्बत ही नहीं है. ये तुम्हें ये नहीं कि मिर्ज़ा जी ने अपने मुखातबीन आम ख़ास को हदफ दशनाम बनाया, बल्कि उन्होंने तो रूहुल्लाह नबीउल्लाह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर भी इन अल्फाज में हमला किया है. मसीह का चाल चलन ही क्या था, एक खाओ पियो शराबी, ना जाहिद ना आबद ना हक का परस्तार, मुतकब्बर, खुद बीन, खुदाई का दावा करने वाला. अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह. मकतूबात अहमदिया जिल्द 100 में सफ़ा 31 पे जाके देखें, और इसी तरह से सफ़ा 24 पे देखें. ये सब गालियाँ मिर्ज़ा साहब ने दी हुई हैं. बस मिर्ज़ा साहब का इस रवायत से जिसमें कसूफ़ को इमाम महदी की अलामत बताया गया है, इस्तदलाल करना आज सर तपा बातिल है. तीसरी बात यह है कि मज़कूरा बाला दलाइल के अलावा मिर्ज़ा साहब के महदी महूद ना होने पर भी ये दलील है कि ख़ुद उन्होंने ही इस रवायत कसूफ़ का जिक्र करते हुए बाज़ बुज़ुर्गों के कवाल अपनी तायद में नकल किए हैं, जिनसे मिर्ज़ा जी का गैर सादिक होना ज़ाहिर होता है. मसलन उन्होंने एक कौल ये नकल किया है
کہ رسالہ حشریہ لکھنے والے نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ یہ کسوف خسوف رمضان میں ہوگا، اور اس کے بعد مہدی مکہ میں شناخت کیا جائے گا۔ نجم الہدا میں یہ مرزا صاحب نے بات لکھی ہوئی ہے صفحہ 21 پر۔ حالانکہ مرزا صاحب کا مکہ میں شناخت کیا جانا تو کجا، آپ کو تو اس مقدس خطے میں، پاک سرزمین میں قدم رکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ ایام الصلح جو کتاب ہے اس کے صفحہ 168 پہ حدیث نبوی کی روح سے لکھا ہے کہ ہمارا حج تو اس وقت ہوگا جب دجال بھی کفر اور دجل سے باز آ کر طواف بیت اللہ کرے گا، کیونکہ بموجب حدیث کے موجب، صحیح حدیث کے مطابق وہی وقت مسیح موعود کے حج کا ہوگا جب دجال بھی وہاں طواف کر رہا ہوگا۔ تو یہ آخری کتاب ہے ایام الصلح میرا خیال ہے۔ تو مرزا صاحب نے خیر کیا اس کے بعد جانا تھا، بیچاروں نے سوچتے ہی رہے ہیں کہ میرا دجال جو ہے وہ بھی جا کے میرے ساتھ حج وہ بیت اللہ کا طواف کرے گا، خود نہیں جا سکے، دجال کو ساتھ کیا لے جانا تھا۔ ان دو عبارتوں سے جو بھی میں نے پیش کی ہیں، صاف ظاہر ہے کہ مرزا صاحب کو کیا بحیثیت مہدی کہلانے کے اور کیا بحیثیت مسیح موعود بننے کے ضرور مکہ شریف میں وارد ہونا تھا۔ چونکہ آپ کو وہاں جانا نصیب نہ ہوا، اس لیے آپ وہ مہدی جن کی علامت کسوف و خسوف تھی اور وہ مسیح موعود جن کی علامت حج بیت اللہ تھی، وہ نہیں ہے۔ یعنی اپنے لیے وہ صاحب رسالہ حشریہ کا جو مرزا صاحب نے حوالہ پیش کیا ہے کہ کسوف اور خسوف رمضان میں ہوگا، اس کے بعد مہدی مکہ میں شناخت کیا جائے گا، تو مرزا صاحب نے آدھی بات اپنے اوپر فٹ کر لیا، آدھی کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا۔ ہو سکتا ہے کہیں مرزا صاحب نے کہہ دیا ہو کہ یہ اس پر جرح ہے، یہ موضوع ہے، اتنا ایسا موضوع ہے کہ مکے میں شناخت کیا جائے گا، اتنا صحیح ہے کہ رمضان میں کسوف و خسوف ہوگا۔ بہرحال چوتھی بات یہ ہے کہ اسی نجم الہدا رسالے میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ صالحین سے یہ بھی روایت ہے کہ مہدی اس وقت پہچانا جائے گا جب بہت سے نشان آسمان سے ظاہر ہوں گے، مگر اوائل میں اس کی تکذیب اور تکفیر ہوگی اور دجل اور تلبیس اور افتراء اس کی طرف منسوب کیا جائے گا، پھر اس کی قبولیت زمین پر پھیلائی جائے گی۔ پس مومنوں سے دو آدمی ایسے نہ پائے جائیں گے کہ اس کو مدح و ثناء کے ساتھ یاد نہ کرتے ہیں۔ صفحہ 21 پر نجم الہدا میں یہ بات لکھی ہے۔ حالانکہ پتہ نہیں یہ کون سے صالحین ہیں جن کا مرزا صاحب نے ذکر کیا ہے، کم از کم قرآن اور حدیث میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ ناظرین، یہ عبارت بالکل فیصلہ کن ہے۔ اگر یہ تمام علامات مذکورہ مرزا صاحب کے اندر پائی جائیں تو آپ سچے، ورنہ نہیں۔ سنیے اس میں ابتدان بقول مرزا مہدی کی تکذیب اور تکفیر کا جو لکھا ہے کہ ہوگی، آخر میں اس کی قبولیت عامہ کا مذکور ہے، یہاں تک کہ دو مسلمان بھی اس کو برا نہ کہتے ہوں گے، یعنی سب کے سب مسلمان اس کو اچھا کہیں گے، دو مسلمان بھی آخر میں اس کو برا نہیں کہیں گے۔ اور مرزا صاحب کی جیسی ابتدا تکذیب و تکفیر تو ہوئی، لیکن پھر بعد میں جو کچھ ہوا آپ کو بھی پتہ ہے۔ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ مرزا صاحب کی تکذیب اور تکفیر تو بڑی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ 26 مئی 1908 کو کوئی دو بندے بھی مسلمان نہیں تھے جو مرزا صاحب کو برا کہتے ہوں۔ مرزا صاحب کی چارپائی کے ساتھ تو جلوس نکلا ہے احمدیہ بلڈنگ ہاؤس سے، جب ریلوے اسٹیشن کی طرف یہ لاش لے کر جا رہے تھے تو ساتھ ہی مسلمانوں کے لڑکے تھے، انہوں نے جلوس اٹھایا ہوا تھا، ایک لاش اٹھائی ہوئی تھی، چارپائی پہ رکھ کے ماتم کر رہے تھے، ہائے مرزا کرتے جا رہے تھے۔ تو مرزا صاحب تو بتا رہے ہیں صفحہ 21 نجم الہدا میں کہ آخر میں یہ ہوگا کہ مومنوں میں سے دو آدمی بھی ایسے نہیں آپ کو ملیں گے جو اس کی مدح اور ثناء کے ساتھ اسے یاد نہ کریں۔ اب دیکھ ہی لیں، ہے کوئی مرزا صاحب کے اوپر بات فٹ آتی، خود اپنے ہاتھوں سے وہ باتیں لکھی ہیں، نشانیاں لکھی ہیں، لیکن کوئی بھی بات مرزا صاحب پر نہیں آتی ہے۔ مرزا صاحب کی جیسی ابتدا تکذیب و تکفیر اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر بعد میں ہوتی رہی۔ مرزا جی کے ماننے والے چند نفوس کی تعداد میں محدود ہیں، حالانکہ مسلمان
बकौल मिर्ज़ा साहब के 95 करोड़ हैं। मकतूबात अहमदिया में मिर्ज़ा साहब ने मुसलमानों की ये तादाद लिखी है, पता नहीं कहाँ से ली थी उस वक़्त। सब के सब वो कहते हैं मेरे मुखालफ हैं, कुफर मुकफ़र मुकज़्ज़ब हैं। आप खुद बयान कर रहे हैं कि सारे मुसलमान 95 करोड़ मुसलमान मेरे मुकफ़र और मुकज़्ज़ब हैं। जैसा कि शुरू में आपकी तरफ से दजल तलबीस इफ्तरा मंसूब किया, इसी तरह आज भी यानी मरते दम तक तमाम मुसाफ उनकी तरफ मंसूब किए जाते हैं, जिनका सबूत भी नहायत कवी है। खुद राकम ने इस मजमून को सोफ़ मिर्ज़ा में कई एक इफ्तरा दजल तलबीस कस्बात और बहतानात उनके ज़ाहिर किए हैं। कई एक आइंदा इस मजमून ज़ाहिर किए जाएंगे। बस आप खुद अपने मुकर्रर करदा मायारों पर गैर सादक निकले, इसलिए आप वो महदी नहीं हैं जिनकी आमद अहादीस में बतलाई गई है। कसोफ़ खसोफ़ पर ये पहली किस्त ख़त्म हुई, रिकॉर्डिंग बंद कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी देगा तो दूसरी किस्त भी आपको रिकॉर्ड करवाएंगे। कसोफ़ मिर्ज़ा के उन्वान से सिलसिला मेमारिया शुरू हुआ है, जिसमें रमज़ानी कसोफ़ खसोफ़ वाली रवायत पर बहस की गई है। आज इस सिलसिले का दूसरा नंबर है, यानी पिछले मुरक्का कादियान में इस रवायत पर रवायती हैसियत से बहस हुई है। आज 5वीं दलील से इसके मानी और तशरीह पर बहस होती है। आपको याद होगा हमने जहाँ बात ख़त्म की थी उसमें दलील चहारम ये दी थी, जो नजमुल हदा का हमने वो रेफरेंस पेश किया था कि सालहीन से भी ये रवायत है कि महदी उस वक्त पहचाना जाएगा जब बहुत से निशान आसमान से ज़ाहिर होंगे, मगर अवाइल में उसकी तकज़ीब और तकफ़ीर होगी। दजल और तलबीस और इफ्तरा इसकी तरफ मंसूब किया जाएगा, फिर इसकी कबूलियत ज़मीन पर फैलाई जाएगी। बस मोमिनों से 2 आदमी ऐसे न पाए जाएंगे जो उसकी तारीफ़ ना करते होंगे, उसकी मदह सना ना। ये खुद मिर्ज़ा साहब ने निशानी लिखी हुई है नजमुल हदा में, इसको अपने ऊपर चस्पा किया हुआ है। जब मिर्ज़ा साहब मरे हैं तो ख्याल मिर्ज़ा साहब का यही था ना कि हम मक्का में मरेंगे या मदीना में मरेंगे, या मक्का की तरह कहरी तजल्ली से लोगों को डराया जाएगा जिस तरह मक्का फतह हुआ था, फिर या फिर मदीना के अंसार की तरह, जिस तरह मदीना के अंसार ने महाजरी ने मक्का के आगे पलकें बिछाई थी, उस तरह हमारे रास्ते में पलकें बिछाई जाएंगी। तो मिर्ज़ा साहब का ख्याल था कि जब हम मरेंगे तो यह मक्का जैसी कैफियत होगी या मदीना वाली, लेकिन ना मक्का वाली हुई ना मदीना वाली, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। तो ये चौथा नंबर था। 5वें नंबर से हम शुरू करते हैं। 5वीं बात यह है कि मिर्ज़ा साहब की रवायत कसोफ़ खसोफ़ का मिस्दाक ना होने की एक ये भी वजह है कि उनका दावा ज़िल्ली मोहम्मद होने का था। जैसा कि मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि जब कौम ने कहा कि ये तो अमदन वही का दावा करता है, मैंने ताज्जुब किया कि मैं तो रसूलुल्लाह का ज़िल हूँ। एजाज़ अहमदी में सफ़ा 71 पे ये बात लिखी है। और ज़िल कभी अपने असल से बढ़कर नहीं हो सकता, जैसा कि खुद उनको भी, मिर्ज़ा साहब को भी ये बात तस्लीम है। एजाज़ अहमदी में ही उन्होंने लिखा हुआ है कि साया अपने असल से तखालुफ कैसे कर सकता है, उससे मुखालिफ कैसे हो सकता है। बस वो रोशनी जो उसमें है वो मुझ में चमक रही है। यहाँ तो ये किया, आगे सुने। इसकी मज़ीद तशरीह उनके बेटे मिर्ज़ा महमूद की इबारत में यूँ लिखी हुई है कि अगर एक सिफ्त की नफ़ी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जाए तो साथ ही उसकी नफ़ी मिर्ज़ा साहब से भी हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ चश्मे में नहीं वो गिलास में कहाँ से आ सकती है। यानी वो चश्मा है, ये गिलास है, अपनी तरफ से ना ये गिलास बनाया हुआ है। इसकी तईद मिर्ज़ा साहब की इस इबारत में भी मिलती है जो उन्होंने खुतबा इल्हामिया में कहा कि जो शख्स मुझ में और मुस्तफ़ा में फ़र्क करता है, तफरीक करता है, उसने मुझको नहीं देखा। इन सब इबारात से साफ अयां है कि जो सिफ्त या जो निशान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थे वही मिर्ज़ा जी के अंदर होने ज़रूरी और लाबदी हैं, इनसे बढ़कर नहीं। बस अब हमको ये देखना है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में इस किस्म का कसोफ़ खसोफ़ हुआ था।
इसका जवाब जाहिर है कि आपकी ज़िंदगी में मुबारक में नहीं हुआ। हाँ, मिर्ज़ा साहब ने नहायत शोखी से एक मुकाम पर शक्ल कमर के मोजज़े को खसोफ का निशान या खसोफ की किस्म में शुमार करने की कोशिश की है। एजाज़ी अहमदी ही की है सफ़ा 71 पे कि उसके लिए चांद के खसोफ का निशान जाहिर हुआ, उसके लिए, मेरे लिए चांद और सूरज दोनों का। अब क्या तो इनकार करेगा। 2-3 दिन पहले ना मुझे एक जर्मनी का साबका कादियानी है लड़का, अच्छा है माशाल्लाह, उसने भी इस्लाम कबूल किया हमारी व्हाट्सएप की बातें सुन सुनाकर। तो वो मुझे कह रहा था ये आपके ख्याल में कितनी गुस्ताखाना इबारत है कि उसके लिए चांद का खसोफ का निशान जाहिर हुआ, उसके लिए। कहता है हालांकि यहाँ पर नबी पाक के लिए अदब और एहतराम से बोलना चाहिए था कि उनके लिए। मैंने कहा ये नाल तो जाड़ भी नहीं गिली होंगी मिर्जाइयां दी, इससे बड़ी बड़ी गुस्ताखियां इन्होंने की हुई हैं। उसके लिए चांद के खसोफ का निशान जाहिर हुआ, मेरे लिए चांद और सूरज दोनों का। अब क्या तो इनकार करेगा। फिर मिर्जाई कहते हैं नहीं नहीं ये तो गुलाम है, ये तो गुलाम है। कोई गुलाम देखे ਇਹੋ ਜਿਹਾ दावा कर दें कि मालिक वा तो सिर्फ चंद का निशान है, मेरे वा तो चंद ते सूरज दोवां दा है, फिर मालिक तो ऊपर होया ना। दुश्मन रसूल है। इस इबारत में मौजज़ा नबवी को खसोफ की एक किस्म कहकर उसकी तौहीन किया, जैसा कि खुद मिर्ज़ा ने कहा है। मसलन आज अगर शक्ल कमर का मौजज़ा हो तो ये हयत और तबी के माहिर और साइंस के दिलदादा फिलफोर उसको खसोफ के अक़साम में दाखिल करके उसकी अजमत को कम करना चाहेंगे। खुद मिर्ज़ा कादियानी ने यानी अपनी बात के खिलाफ लिख दिया करता था। एक दफ़ा उसको शक्ल कमर को खुद खसोफ की किस्म करार दिया है एजाज़ अहमदी में। साथ ही कह रहा है कि ये 1897 की जो तकरीर है ना, उसमें कहा जलसा सालाना की कि आज अगर शक्ल कमर का मौजज़ा हो तो ये हयत व तबई के माहिर और साइंस के दिलदादा फिलफोर इसको खसोफ के अक़साम में दाखिल करके इसकी अजमत को कम करना चाहेंगे। यानी खुद अपनी बात को भूल रहा है कि मैंने इसको खसोफ कहा हुआ है, तो मैंने इसकी अजमत को कम करने की कोशिश की हुई है। बहरहाल तौहीन के अलावा अपनी फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर की है। बहरहाल जबकि बकौल मिर्ज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ चांद को खसूफ हुआ, तो उनके लिए मिर्ज़ा कादियानी के लिए जो नबी सल्लम के ज़िल होने के मदई हैं, किस तरह चांद और सूरज दोनों को हो सकता है। तो लिहाजा ये भी इस पर फिट नहीं होती। छठी बात ये कि मिर्ज़ा साहब इस रवायत के इस वजह से भी मिस्ताक नहीं बन सकते कि जिस दार कुतनी की रवायत से उन्होंने इस्तदलाल किया है उसमें चांद ग्रहण की तारीख पहली रमज़ान सूरज ग्रहण का मुनकसिफ होना निसफ रमज़ान में मरकूम है। यानी रमज़ान के 15 तारीख को 15वें रोज़े लगेगा सूरज को ग्रहण और पहले रोज़े लगेगा चांद को ग्रहण। हालांकि मिर्ज़ा साहब जिस ग्रहण को अपनी सदाकत पर शहादत आसमानी बता रहे हैं वो ग्रहण खुद उन्हीं के कौल के मुताबिक 13 रमज़ान को लगा और फिर रमज़ान के 28 को सूरज को ग्रहण लगा। हकीकतुल वही के सफ़ा 196 पे उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि जो सूरज और चांद ग्रहण लगा है वो 13वें रोज़े को लगा है चांद को और 28वें रोज़े को लगा सूरज को। बस ये उनकी दलील किस तरह हो सकता है। मिर्ज़ा जी इसका ये जवाब देते हैं, सुने जो जरा मिर्ज़ा साहब का जवाब। उन मिर्ज़ा साहब के जेडे जवाब ने वो इस तरह के होंगे ने कि जवाब कच्चे धागे की तंद की तरह होते हैं। कैसे उनको हमारे उलमा ने तोड़ तोड़ के फाड़ फाड़ के फेंका कि ये क्या चक्कर, क्या झूठ बोल रहे हो। लेकिन इन मिर्ज़ाइयों को अल्लाह का खौफ नहीं आया। कहते हैं जी मिर्ज़ा साहब ज़मीमा अंजाम आतम की मैं इबारत पढ़ने लगा हूँ, सफ़ा 46-47 है। कहते हैं इन मौलवियों ने ये अहमकाना उज़र पेश कर दिया कि इस पेश गोई के ये माने हैं कि चांद को रमज़ान की पहली तारीख में पहली रात में ग्रहण लगेगा और 15 तारीख को सूरज को ग्रहण लगेगा 15वें रोज़े। ला हौल वला कुव्वत। इन अहमकों ने ये मैंने किस लफ्ज़ से समझ लिए। ए नदानो, आंखों के अंधो, मौलवियत को बदनाम करने वालों, ए ज़बान जे, ए नदमामंद दी ज़बान जे, आंखों के अंधो, ए नादानो, मौलवियत को बदनाम करने वालों, जरा सोचो
کہ حدیث میں چاند گرہن میں کمر کا لفظ آیا ہے. بس اگر یہ مقصود ہوتا کہ پہلی رات میں چاند گرہن ہوگا تو حدیث میں کمر کا لفظ نہ آتا بلکہ حلال کا لفظ آتا، کیونکہ کوئی شخص اہل لغت اور اہل زبان سے پہلی رات کے چاند پر کمر کا لفظ اطلاق نہیں کرتا، بلکہ وہ 3 رات تک حلال کے نام سے موسوم ہوتا ہے. پس ایک ایماندار کے لیے یہ ایک بدیہہ قرینہ ہے کہ اس جگہ پہلی رات سے مہینے کی پہلی رات نہیں، یعنی پہلا روزہ نہیں، بلکہ چاند گرہن کی پہلی رات مراد ہے. اگر مہینے کی پہلی رات مراد ہوتی تو اس جگہ حلال کا لفظ چاہیے تھا، نہ کہ کمر کا. یہ تحریر مرزا صاحب کے علاوہ پر از سب و شتم ہونے کے، یعنی توہین امیز الفاظ کے علاوہ جو کسی بھی پاک باز انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہو سکتے، یہ گندی گالیوں والے جو فقرے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. کیونکہ اس روایت میں اول لیلۃ من رمضان کے الفاظ ہیں، یعنی رمضان کی پہلی رات. اگر یہ مقصود ہوتا کہ چاند گرہن کی راتوں سے پہلی رات، تو عبارت یوں ہوتی اول لیلۃ من لیال الخسوف. پس ایک مومن صاف بات غیر متعصب کے لیے یہ ایک بدیہہ دلیل ہے کہ اس جگہ پہلی رات سے از روئے رویت روایت پیش کردہ مرزا رمضان کی پہلی رات ہے، نہ کہ چاند گرہن کی راتوں سے پہلی رات. یعنی حدیث کے الفاظ جو وہ پیش کرتے ہیں وہ تو اس میں تو لکھا ہوا اول لیلۃ من رمضان، رمضان کی پہلی رات کو، یعنی پہلے روزے کو. اگر یہ خسوف کی پہلی رات ہوتی تو ہوتا اول لیلۃ من لیال الخسوف. باقی رہا مرزا صاحب کا اعتراض جو ان کی خود غرضی کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے، تو وہ وجہ غلط ہے، کیونکہ قمر چاند کا ذاتی نام ہے، ہلال اور بدر وغیرہ سب اوصافی نام ہے. اہل عرب قمر کو اس کی بعض وقتی حالتوں کی روح سے کبھی ہلال کبھی بدر وغیرہ کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہلال قمر نہیں یا بدر قمر نہیں. یعنی قمر تو چاند کو ہی کہتے ہیں، اس کے اندر وہ اقسام چھوٹی پائی جاتی ہیں کہ پہلے دنوں کا ہوگا تو ہلال ہوگا، بعد میں ہوگا تو بدر ہوگا وغیرہ وغیرہ، لیکن قمر ایک مجموعی نام ہے. بلکہ ان کے محاورے میں حلال جو پہلی رات کے چاند کا وصفی نام ہے یہ بھی قمر ہے، اور بدر جو 14ویں 15ویں شب کے چاند کا وصفی نام ہے یہ بھی قمر ہے. چنانچہ تاج العروس جو لغت کی مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہے الہلال غرۃ القمر وہی اول لیلہ، یعنی حلال قمر کی پہلی رات ہے. تاج العروس میں لکھا ہوا ہے کہ حلال قمر کی پہلی رات ہے. کیا مطلب؟ اس چاند کو بھی قمر ہی انہوں نے بولا تاج العروس میں جو حلال کی رات ہے. اس میں اور مثال سے بھی دیکھ لیں. میں میوٹ کر لینا. ڈپینڈی آواز ہے پیچھے. کرو نا میں مثال دے رہا تھا کہ عربی میں شیر کو اسد کہتے ہیں، لیکن اس کی مختلف کیفیات کو کبھی زیغم کہا گیا ہے، کبھی زنفر کہا گیا ہے، لیکن اس کا اصل نام شیر ہی ہے. یہ اس کی کیفیات ہے، شیر میں سب داخل ہیں. یہ یہی بات وہاں پر مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ قمر جو ہے یہ اصل نام ہے، باقی اس کی کیفیات آتی ہیں بیچ میں وقت وقت. تاج العروس میں انہوں نے بتایا کہ تاج العروس میں لغت کی مشہور کتاب تو یہی ہے نا تاج العروس، اس میں الہلال غرۃ القمر وہی اول لیلہ، یعنی حلال قمر کی پہلی رات لکھا ہوا ہے. تو قمر تو آپ ہلال کو بھی کہتے ہیں، بدر کو بھی کہتے ہیں، قمر تو اس کا مجموعی نام ہے. ایسا ہی قرآن مجید نے بھی شروع رات سے لے کر تمام مہینے کے چاند کو جو مختلف اوقات میں مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، کبھی ہلال کبھی بدر، ان سب کو قرآن نے بھی قمر ہی کہا ہے. جیسا کہ قرآن کی یہ آیت هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدر منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، سورہ یونس میں ہے. یعنی اس ذات پاک نے جس کو
उस ज़ात पाक ने सूरज को रोशन और चांद को उजाला बनाया और उस चांद की मंजिलें मुकर्रर कर दी ताकि तुम सालों का शुमार और हिसाब कर सको। तो उसकी सारी मंजिलों को अल्लाह ताला ने कमर ही कहा है। देखिए इस आयत में अल्लाह ताला सारे महीने के चांद को कमर फरमा रहा है। इसी तरह सूरह यासीन में है, वल कमर कद्दर ना हो मनाजिल हत्ता आद कल अर्जुन अल कदीम, यानी कमर की मंजिलें मुकर्रर की यहाँ तक कि वो चलता चलता अपनी पहली हालत खुश्क टहनी की मानद हो जाता है। यानी आखिरी रात में चांद जो है वो ऐसे ही हो जाता है जैसे पहली रात में था, यानी छोटा होके बिल्कुल सुकड़ के एक शाख, दरख्त की एक शाख की तरह, खुश्क टहनी की तरह हो जाता है। इस जगह भी अल्लाह ताला ने तमाम महीने के चांद को कमर फरमाया। बस मिर्ज़ा साहब का ये एतराज़ कि पहली शब के चांद को अरब कमर नहीं कहते, ये महज मतलब परस्ती है। लुगत अरब और कुरान करीम से तो मिर्ज़ा साहब के मुकल्लद शायद ना माने, क्योंकि ये तो मिर्ज़ा साहब का मुंह देखते हैं। इनके नज़दीक मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाज़िल शुदा कुरान की कुछ वक़्त नहीं, इल्ला इस सूरत में कि मिर्ज़ा साहब के अक़वाल के ख़िलाफ़ ना हो। इसलिए मैं इन्हीं के घर से खुद मिर्ज़ा साहब के फ़रज़ंद दिलबंद जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद मौजूदा जानशीन मिर्ज़ा की तहरीर पेश करता हूँ, जिस मामले में फ़ैसला कुन है। सुनिए, सुन लो अपने दौर में खलीफा की तहरीर। कहता है खुदा ताला, ये 17 जुलाई का अल-फज़ल अखबार है ना, जो 17 जुलाई 1928 का, उसमें ये बात लिखी हुई है। खुदा ताला रसूल करीम, अखबार मौजूद नहीं है, हवाला मेरे पास भी है। ठीक है, 17 जुलाई 1928 का ये अखबार। खुदा ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनजार ताम और दुश्मनों पर गलबा के मुतल्लिक़ कमर को पेश करता है। खुदा ताला रसूल करीम के अनजार नाम और दुश्मनों पर गलबा के मुतल्लिक़ कमर को पेश करता है, और कमर का वजूद बाज़ पेशगोइयों के लिहाज से हज़रत मसीह मऊद का वजूद है। आपको बदर भी कहा गया है, मगर बदर भी कमर का नाम है। हेलो जी, कमर का नाम बदर भी है। मुंडा कहने लगे है कमर बदर नहीं होता, लेकिन बदर ज़रूर कमर होता है। इसी तरह कमर हलाल नहीं होता, मगर हलाल ज़रूर कमर होता है। यही हम कह रहे हैं। हमारी गवाही के साथ बशीरुद्दीन महमूद अहमद की गवाही भी खड़ी हो गई कि कमर हलाल को भी कहते हैं, बदर को भी कहते हैं। हर हिलाल कमर है, लेकिन हर कमर हिलाल नहीं है। इसी तरह से हर बदर कमर है, लेकिन हर कमर बदर नहीं है। कमर कभी बदर होता है, कभी हिलाल होता है। तो कमर उसके पूरे नाम को कहते हैं, पूरे महीने के चांद को कमर कहते हैं। वो कभी बदर होता है, कभी हिलाल होते हैं। उनकी करना जे इनू कितने करना जे अपने खलीफे नो, इन्हू सलाब दी नजर करना जी। कमर बदर नहीं होता, लेकिन बदर जरूर कमर होता है। इसी तरह कमर हिलाल नहीं होता, मगर हिलाल जरूर कमर होता है, क्योंकि चांद का आम नाम है। खा चांद पहले दिन का हो, या दूसरे दिन का, या तीसरे चौथे दिन का, खा 14वें दिन का, खा 26वें या 27वें दिन का, चांद बाज कैफियतों के लिहाज से हिलाल कहलाता है। 17 जुलाई 1928 का अल-फज़ल अखबार है। फिर मैनू कहता है ओ यार तू साडे खलीफे नाल भी बहुता तैनूं पता है मिर्ज़ा साहब दी तलीम दा। हुण दस भी मैं की करां वाटर, दस मैं की करां, मैं मंजी कित्थे डावां। हुण ये मुंडा है, ये अपने अब्बा जी नूं गोडियां थले रख के रगड़न लगे है, इस गले कि इहनूं पता नहीं कि अब्बा जी ने तो इहदे उत्ते ते अपने झूठ की बुनियाद रखी सी। ये बुनियाद ही पुट्टी आंदा है, अब्बा जी दी नीहां च पानी पाई आंदा है। वो कहता है ईसा अलैहिस्सलाम ने ना आने ते मिसाल देंदा है कि कोई नबी किसी दूसरे रसूल दा मती नहीं होंदा, वही दा पाबंद होंदा है। पुत्तर आंदा है ये ते नदाना दियां गल्लां ने। हज़रत हारून मूसा अलैहिस्सलाम ने मती सी। जगह जगह उन्हें बाप नूं अपने नूं बेवकूफ ते नादान आख्या, तो मैनू कहंदा वाटर कहंदा तू ओहदे नूं बहुता जानना अपने अब्बा ओहदे अब्बा दी तलीम नूं। मैं कहा हाँ मैं बहुता जानना। कहंदा क्यों? मैं कहा मैं ज्यादा पढ़िया ओहदे नालों। वो तो याश सन मुंडे, ओहदे ते याश सन, उन्होंने तो लिख के देंदे सन, मरीद उन्होंने तो लिख के देंदे सन। ए चौहान साहब दी बीवी दा वो पता नहीं नाना के दादा पे दसदे सन, उन्हें वो तफसीर कबीर लिखी ते इन्हें अपने नाम तो शाया करती, अपने मुरीदां को लिखवा के ते शाया कर दिंदा सी।
ਆਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੜਾਕ ਤੜਾਕ, ਕਿ ਵੀ ਕਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਹਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਹਲਾਲ ਕਮਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕਮਰ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ہر کمر بدر ضرور ہوں پر ہر بدر کمر نہیں ہوں۔ جناب خلیفہ قادیانی کی اس عبارت سے یہ امر بالکل واضح ہو گیا کہ پہلی رات کے چاند کو کمر کہنا بالکل صحیح ہے۔ پس مرزا صاحب کی یہ دلیل کہ پہلی رات کے چاند کو کمر نہیں کہا جاتا نہ صرف گاؤ خورد ہوگی بلکہ اس سے ان کا پرلے سرے کا غیر صادق مطلب پرست مغالطہ دہ ہونا ثابت ہو گیا۔ الحمدللہ علی ذالک، یعنی اپنے مطلب کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، اپنے مطلب کے لیے باتیں گھڑ رہا ہے کہ میری صداقت کی دلیل بن جائے، لوگوں کو یقین آ جائے کہ میں سچا امام مہدی ہوں، چاند گرہن سورج گرہن لگ گیا میرے دور میں، دھوکہ دے رہے لوگوں کو۔ بھائیو، مرزا صاحب کے غیر صادق ہونے پر یہی بات کافی ہے کہ وہ باوجود یہ اعتقاد رکھنے کے کہ پہلی رات کے چاند کو کمر کہنے والا نادان اندھا احمق ہے۔ زمیمہ جامع آتم 47 صفحے پہ انہوں نے یہ بات کی۔ خود ہی ایسی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں فکرہ تنخسف القمر لاول لیلۃ من رمضان، ماہ رمضان کی پہلی رات چاند گرہن ہوگا، موجود ہے۔ اگر وہ راست باز ہوتے تو حسب اعتقاد خود ایسی روایت کو دیکھتے ہی جھوٹی کہہ دیتے، لیکن بجائے اس کے انہوں نے نہایت ہی غلط سلط طویلوں سے نہ صرف اس روایت کو صحیح بلکہ حدیث رسول ہی ٹھہرا دیا، بلکہ اس کو بڑے زور شور سے اپنے لیے پیشگوئی بتایا۔ واہ، کس قدر قابل شرم فعل ہے کہ وہ شخص جو اپنے مخالفین سے بوقت بحث دلیل طلب کرتے ہوئے یہ کہے کہ اے بھلے مانس، کیا دلیل اسی بات کا نام ہے کہ جس چیز کو آپ نہ مانیں وہی نہ ماننا دلیل سمجھا جائے؟ دلیل تو وہ ہوتی ہے جس کے مقدمات ایسے بدیع الثبوت ہوں جو فریقین کو ماننے پڑیں۔ شہناہ حق صفحہ 101 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ خود اس قسم کی کمزور دلائل سے اپنی سچائی منوانے اور جو معقول پسند اس سے انکاری ہو اس کو رئیس الدجالین، پلید، احمق، علیہ النعلہ، لعن اللہ الف الف مرہ، ان پر خدا کی لعنت 10 لاکھ جوتی پڑے، ندان، اندھے، اسلام کے مخالف مولوی، جاہل، بدذات، خبیث، دشمنان خدا رسول، یہودی، بے ایمان، نابکار کہہ کے پکار رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری گالیاں جو میں نے سنائی ہیں زمیمہ جامع آتم میں آپ کو مل جائیں گی، میں نے خود پڑھی ہوئی ہے، ہر صفحے پہ گالی دی ہوئی ہے، ہر صفحے پہ مولویوں کو گالی دی ہوئی ہے، کیونکہ ان دنوں میں زیادہ تازہ کام ہوا تھا نا جامع عبداللہ تعالیٰ۔ یہ کہہ کر اپنے مسیحی اخلاق کا ایسا واضح ثبوت پیش کرے جس پر ایک سالس بالخیر کے منہ سے بے ساختہ نکل جائے، تو گوئی تا قیامت یسرونی برو ختم است بر یوسف نہ کوئی۔ اب یہ جو دلیل میں نے پیش کی ابھی آخری، جو سننے والے ہیں جو اس ویڈیو کو سنیں گے ان کے سامنے اگر مرزائی یہ کہہ دے کہ حدیث میں کمر کے الفاظ آئے ہیں، حلال کے آنے چاہیے تھے، پھر مرزائی وہاں سے زندہ ان کے سامنے سے لوٹ جائے تو پھر ان کو ختم نبوت کا کام ہی نہیں نہ کرنا چاہیے؟ کیوں مولوی نعیم؟ پھر ایسا ختم نبوت ہے مجاہد ہے نا ہتھ کڑی لان دا حقدار، بالکل انجی ہے۔ جدو پتر پہ گواہی دینا تواڈے حق وچ، بشیر الدین محمود پہ کہندا ہے کہ کمر جو ہے وہ بدر کو بھی کہتے ہیں حلال کو بھی کہتے ہیں۔ اس پر اور بھی تحریر ہے، میں نکال لیتا ہوں، میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ بڑی معتبر دلیل ہے، جو لوگ یہ ریکارڈنگ کروانے کا مطلب ہی یہ ہے نا کسی کے کام یہ دلیل تو ہے عمر بھائی، لیکن اس کا سکین موجود نہیں ہے نا۔ سکین نہ موجود ہو، اخبار میں موجود ہے، بعد میں آپ کو نکال دوں گا، میں نکال دوں گا آپ کو سکین، وہاں سے نہیں ہے، دوسری طرف سے نکلے گا۔ بخلاف اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ جو ہے نا اس کے خطبات، اس میں بات ہوگی پڑھی، وہ میں چیک کر لوں گا، میں نے اخبار تلاش کیا، یہ بڑا مجھے نہیں ملا، خطبات میں 4 دن سے تلاش کر رہا ہوں یار، خطبات محمود یا وہ اس میں ہوگا انوار العلوم میں، ہو ہی نہیں سکتا وہاں نکل آئے گی، کہیں نہ کہیں سے تحریر نکل آئے گی، وہ مجھے بھی یقین ہے۔ یہ درس قرآن ہے جو سورہ مدثر سورۃ مدثر بخلاف اس کے ہماری دریا دلی ملاحظہ کریں کہ ہم اس پر ذرہ بھر رنجیدہ نہیں بلکہ خوش ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سخت کلامی ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ علماء اسلام کے مقابلے پر بالکل بے دست و پا اور صحیح جواب سے آری تھے۔ بقول خلیفہ قادیان یہ بالکل صحیح بات ہے
کہ جب انسان دلائل سے شکست کھا کر ہار جاتا ہے تو گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے۔ جس قدر کوئی زیادہ گالیاں دیتا ہے اسی قدر اپنی شکست کو ثابت کرتا ہے۔ انوار خلافت صفحہ 15۔ یہ پھر گالیاں میں سناتا ہوں آپ کے ابا جی کی گالیاں۔ دشمنان خدا و رسول، یہودی، بےایمان، نابکار، جاہل، بدذات، خبیث، اسلام کے آر مولوی، ندان، اندھے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ بشیر الدین محمود احمد صاحب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بتائیں ذرا۔ نیز ان کی یہ سخت کلامی اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ ہرگز مہدی نہیں ہیں جن کو انہوں نے خود ازالہ و حام میں نبی علیہ السلام کا ہم خلق ہونا لکھا ہے۔ پس بقول مرزا صاحب ہر ایک برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہے۔ چشمہ معرفت میں انہوں نے یہ بات لکھی۔ دوسری وجہ ہماری عدم ناراضگی کی یہ ہے کہ بقول مرزا صاحب ان کو خدا نے یہ کہا، یا احمد فاضت الرحمہ علی شکیت علی شفتیک زمیمان جامعات، اے غلام احمد رحمت تیرے ہونٹوں پر جاری ہے۔ واہ بھائی واہ، اے رحمت جاری ہے، اے رحمت سننی جو مرزا غلام احمد کا دینے ہونٹاں تے جاری۔ نابکار، بےایمان، یہودی، دشمنان خدا رسول، خبیث، بذات، اسلام کے آر مولوی، جاہل، اندھے، نادان، اے سارے زمیمان جامع آتم سے لکھے جی، اے رحمت جاری ہوئی پئی۔ اس لیے وہ ان قدرتی رحمت کے چشموں کو جو ان کی زبان پر جاری تھے نہ روکنے پر مجبور تصور کیے جائیں گے۔ الغرض مرزا صاحب کی سخت زبانی ان کے منصب جلیلہ کے جس کے وہ مدعی تھے سخت خلاف ہے، جو اس پر صریح دلیل ہے کہ وہ فی الحقیقت خدا کی طرف سے کسی عہدے پر فائز نہیں تھے۔ ساتویں وجہ سن لیں۔ مرزا صاحب کی اس روایت دار قطنی کا مصداق نہ ہونے کی وجہ ساتویں یہ ہے کہ اس روایت میں مہدی موعود کے وقت ہونے والے چاند گرہن کی تاریخ، جیسا کہ اس پر مفصل بحث ہو چکی ہے، رمضان شریف کی پہلی رات ہے اور سورج گرہن کی تاریخ 15 رمضان ہے، جیسا کہ الفاظ روایت تنکسف الشمس فی النصف منہ میں مرقوم ہے۔ بخلاف اس کے مرزا صاحب جس سورج گرہن کو پیش کرتے ہیں وہ تو 28ویں روزے کا تھا۔ پس وہ اس دلیل سے تمسک کرنے میں صادق نہیں گنے جائیں گے۔ باقی رہا مرزا جی کا یہ تعویل کرنا کہ سورج کو اس کے گرہن کے دنوں میں سے اس دن گرہن ہوگا جو درمیان کا دن ہے۔ خدا نے قدیم سے چاند گرہن کے لیے، سورج گرہن کے لیے تاریخیں مقرر کر رکھی ہیں، سو پیش گوئی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ نظام اس روز ٹوٹ جائے گا۔ جو شخص ایسا سمجھتا ہے وہ گدھا ہے نہ انسان۔ اے زبان میں کو اپنے ماں مہندی دی، وہ گدھا ہے نہ کہ انسان۔ زمیمان جامع آتم صفحہ 47۔ سو اس کے جواب میں ہمیں زیادہ کیل و کال کی ضرورت نہیں، الفاظ روایت سامنے ہیں جو یہ ہیں، تنکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان و تنکسف الشمس النصف منہ فی النصف منہ۔ رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور اس کے نصف میں سورج گرہن ہوگا۔ پس مرزا صاحب کا نصف رمضان سے سورج گرہن کے ایام سے درمیانی یوم مراد لینا سری عربیت کے خلاف ہے۔ کوئی عربی جاننے والا منصف مزاج انسان من گھڑت معنی کو درست نہیں کہے گا۔ نصف منہ سے سورج گرہن کے دنوں میں سے درمیانی دن مراد لینا بچندہ وجوہ غلط ہے۔ اول یہ چند وجوہ کی وجہ سے یہ غلط ہے، چند وجوہات کی بنا پر۔ وہ وجوہات یہ ہیں، نمبر 1 یہ کہ منہ کی ضمیر واحد مذکر رمضان کی طرف پھرتی ہے، ایام کی طرف ہوتی تو منہما ہوتی، کیونکہ ایام جمع کا صیغہ ہے۔ اہل علم حضرات غور فرمائیں، روایت میں صاف لفظ نصف منہ موجود ہے جو واحد مذکر کی طرف راجع ہے۔ کلام سابق میں اس کا مرجع رمضان موجود ہے۔ اب کون اپنے دماغ میں بھس بھرے بیٹھا ہے جو خام خواہ زبان عربی کو چھوڑ کر اس طرح کے غلط معنی کو قبول کر کے اپنے انصاف اور ایمان کے گلے پر الٹی چھری چلائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرزا جی کے تبازاد معنی کے غلط ہونے کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ 3 دنوں کا درمیانی دن وسط کہلاتا ہے، نصف نہیں، حالانکہ روایت مذکور میں نصف ہے۔ باقی رہا مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ خدا نے قدیم سے سورج گرہن کے لیے 27 کی، 28 کی اور 29 کی تاریخیں مقرر کر رکھی ہیں، پیش گوئی کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نظام اس دن ٹوٹ جائے گا۔ اس کا جواب تو خود روایت میں موجود ہے کہ یہ کسوف و خسوف ایسے ہوں گے کہ جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں نہیں ہوئے۔ بس اس نہیں ہوئے کو سامنے رکھ کر
معنی کرنے ہیں جو ہم نے کیے، جو آپ نے کیے وہ تو دنیا کی پیدائش کے بعد کئی دفعہ ہو چکے۔ خود ہی جس موضوع قول کو ہیرا پھیری سے سچ مچ نبی علیہ السلام کی حدیث بنایا، اسی کی باتوں کو خلاف نیچر قرار دے رہے ہیں۔ کیوں جناب؟ حدیث سے بڑھ کر اور کون سا امر ثبوت ہوگا جس کو مرزا جی دلیل استقرائی کے خلاف تسلیم کریں گے؟ ہاں قانون قدرت تو قدیم سے یہ بھی ہے کہ بچہ ہمیشہ ماں باپ دونوں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، مگر مرزا صاحب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کو مانتے ہیں، جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بن باپ تھے۔ اللہ تعالیٰ کو سب طاقتیں ہیں، نیچری جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا باپ تھا وہ بڑی غلطی پر ہے۔ مرزائی دوستو، کیا اللہ تعالیٰ کو 15ویں شب سورج گرہن کرنے کی طاقت نہیں ہے؟ اگر جواب ہو کہ ہے تو ایک ممکن الوقوع بات کو قانون نیچر کی آڑ میں قبول نہ کرنا، پھر لطف یہ کہ وہ امر بقول خود حدیث رسول میں مرقوم ہو۔ بھائیو، جب شک القمر ہونا خود مرزا صاحب کے نزدیک درست ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہونے سے نظام فلکی میں کوئی حرج نہیں ہو سکتا، تو 15ویں رات میں سورج گرہن ہونے سے کس طرح ہوگا؟ معجزہ شک القمر کے متعلق جو تقریر مرزا صاحب کی رپورٹ جلسہ قادیانی منعقدہ 1897 کے صفحہ 88 اور 88 سے لے کر 98 تک چھپی ہے، وہ اس لائق ہے کہ ساری اس جگہ نقل کی جائے، کیونکہ اس میں نظام فلکی و قانون نیچر کی آڑ میں امور خارق کی عادت سے انکار کرنے والوں کی خوب دھجیاں اڑائی ہیں۔ مگر میں بطور اختصار چند سطریں اس جگہ نقل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں بعض نادان شک القمر کے معجزے پر قانون قدرت کی آڑ میں چھپ کر اعتراض کرتے ہیں۔ او مرزائیو، اے جڑے سویرے ہی لگے سن، آج صبح ہی لگے سن نا۔ مرزا صاحب کہہ رہے بعض نادان بے وقوف شک القمر کے معجزے پر قانون قدرت کی آڑ میں چھپ کر اعتراض کرتے ہیں، لیکن ان کو اتنا معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور قوانین کا احاطہ اور اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہائے، ایک وقت تو وہ منہ سے خدا بولتے ہیں، لیکن دوسرے وقت چہ جائے کہ ان کے دل، ان کی روح خدا تعالیٰ کے عظیم الشان اور وراء الورا قدرتوں کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑیں، اس سے مطلق سبول ہو جاتے ہیں۔ اگر خدا کی ہستی اور بساط یہی ہے کہ اس کی قدرتیں اور طاقتیں ہمارے خیالات اور اندازے تک محدود ہیں، جیسا کہ مرزا صاحب سورج گرہن کے لیے تاریخیں مقرر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چاند گرہن کے لیے بھی تاریخیں مقرر کر کے، اور اس کے خلاف کوئی کرے تو اس کو گدھا کہتے ہیں، احمق کہتے ہیں، تو پھر دعا کی کیا ضرورت رہی؟ لیکن نہیں، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور ارادوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایسا انسان جو یہ دعویٰ کرے وہ خدا کا منکر ہے، لیکن کس قدر واویلا ہے اس نادان پر جو اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرتوں کا مالک سمجھ کر بھی یہ کہے کہ شک القمر کا معجزہ قانون قدرت کے خلاف ہے، یا پہلی رات کو چاند گرہن، نصف ماہ کو سورج گرہن ہونا نظام قدرت کے خلاف۔ سمجھ لو کہ ایسا آدمی فکر سلیم اور دور اندیش دلی سے بہرہ مند نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ کبھی قانون قدرت پر بھروسہ نہ کرو، یعنی کہیں قانون قدرت کی حد نہ ٹھہرا لو کہ بس خدا کی خدائی کا سارا راز یہی ہے، پھر تو سارا تار پول کھل گیا۔ نہیں، اس قسم کی دلیری اور جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ مرزا صاحب، آپ نے کسوف و خسوف کے متعلق اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ بہرحال یہ مرزا صاحب نے وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو اپنے ہی عمل کے خلاف ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ ناظرین، کیا مذکورہ بالا تقریر کے ہوتے بھی کسوف و خسوف مندرجہ دار قطنی کے خلاف عادت واقع ہو سکنے پر کسی دلیل کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لو جی، 2 قسطیں ہو گئیں، تیسری قسط انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کل ریکارڈ کروا دیں گے، کیونکہ